السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب محترم عاصم بھائی نانپاروی، ہم سے آپ نے سوال فرمایا کہ بہت سے لوگ ہاف آستین میں ہاف ٹی شرٹ کی آستین میں نماز پڑھ لیتے ہیں، تو ایسی نماز کا کیا حکم ہے؟ محترم بھائی، یہ سوال ہم سے کافی بار کیا جاتا ہے اور ہم نے کافی بار اس کے جوابات بھی دیے ہیں، اور بار بار یہ سوال ہم سے دہرایا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ کو تفصیلی جواب دیتے ہیں کہ جواباً عرض یہ ہے کہ ہاف ٹی شرٹ ہو یا فل ٹی شرٹ ہو یا کرتا پاجامہ ہو یا جبہ ہو، ان تمام کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ جائز ہے، یعنی نماز ہو جائے گی۔ لیکن یاد رکھیں، بہت سے لوگ بے احتیاطی میں ہاف ٹی شرٹ میں نماز ہی پڑھنے کی عادت ڈالتے ہیں۔ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے، یہ درست بات نہیں ہے اور بہتر نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ اللہ رب کائنات قرآن عظیم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب آپ مسجد آئیں تو مکمل زیب و زینت اختیار کر کے آئیں۔ تو زیب و زینت یہ ہے کہ لباس ایسا پہنا جائے جو شریفوں کا لباس ہو، یعنی لچے لفنگوں یا فاسقوں فاجروں کا لباس اس دور کا نہ ہو، ایسا لباس نماز میں پہنا جائے تو یہ سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ ترین بات ہے۔ کرتا پاجامہ خاص طور سے ہمارے ہندوستان، پاکستان اور جبہ وغیرہ عرب ممالک میں عام طور سے یہ مسلمانوں کا لباس مانا جاتا ہے، مسلمانوں کا لباس سمجھا جاتا ہے، اور اس میں سطر بھی زیادہ پوشیدہ ہوتا ہے اور دیکھنے میں بھی یہ لباس مہذب لگتا ہے۔ یعنی اسلامی جو تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو اگر گہرائی سے آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ لباس بہت ہی بہتر اور مناسب لباس ہے، بہت معتدل اور میڈیم لباس ہے۔ اس وجہ سے آپ ٹی شرٹ، اگر آپ کے پاس کرتا پاجامہ آسانی سے اویلیبل ہے یا فل ٹی شرٹ آپ کے پاس اویلیبل ہے، مل جاتی ہے، تو آپ ہاف ٹی شرٹ میں جان بوجھ کر کے سستی اور کاہلی میں نماز نہ پڑھیں کہ ایسی نماز مکروہ تنزیہی یعنی ہلکی کراہت ناپسندیدگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، آج آپ دیکھیے نماز پڑھنے کے سلسلے میں لوگ کیسے ہیں، جس حالت میں ہیں ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں۔ انہیں فنکشن میں آپ جانے کے لیے کہیں گے، شادی بیاہ پارٹی میں جانے کے لیے کہیں گے، یا کسی اعلیٰ ادھیکاری مطلب کسی بڑے انسان سے ملنے کے لیے کہیں گے، تو وہ لباس بہت ہی ٹیپ ٹاپ والے پہنے گا، یعنی اچھے لباس اختیار کرے گا۔ اور جب انسان مسجد میں جائے گا تو لباس کی کوئی پرواہ نہیں۔ جس رب کائنات نے آپ کو لباس عطا فرمایا، جس رب کائنات نے آپ کو اس لباس کے پہننے پر قدرت دی، اس رب کائنات کی بارگاہ میں تو آپ اپنی حالت یوں ظاہر کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے، یعنی آپ سے بڑھ کر کے محتاج کوئی نہیں ہے۔ کوئی لباس میں آپ اس کو حیثیت نہیں دے رہے ہیں۔ دامن آستین چڑھی ہوئی ہے تو چڑھی ہوئی ہے، پینٹ اگر فولڈ ہے تو فولڈ ہے، اور گریبان کھلا ہوا ہے تو کھلا ہوا ہے، کوئی آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ جبکہ آپ پارٹی، شادی بیاہ یا کسی اعلیٰ عہدے ادھیکاری سے ملنے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ آستین آپ اپنی نیچے گرا لیتے ہیں، پینٹ آپ نیچے فولڈ ہوتی ہے تو نیچے کر لیتے ہیں، گریبان اگر سینے تک کھلا ہوتا ہے تو اس کو بند کر لیتے ہیں، یعنی شریف انسان بن کر کے آپ جاتے ہیں۔ اچھا لباس، یعنی ایک اچھا لباس پہنتے ہیں، آپ ایسا لباس پہنتے ہیں جو شریفوں والا لباس ہو۔ تو فقہائے کرام اسی وجہ سے فرماتے ہیں ایسا لباس جو آپ شریفوں کے سامنے پہن کر کے نہ جا سکیں اور اس کو پہن کر کے جانے میں شرمندگی محسوس کریں، تو اللہ کے سامنے بھی ایسے لباس میں نہیں جانا چاہیے کہ خالق کائنات، رب کائنات نے جو آپ کو لباس عطا فرمایا اور جو ساری کائنات کے ذرے ذرے کا خالق ہے، جو پاک پروردگار عالم ہے، جس کی نعمتوں سے آپ بہرہ اندوز، لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس رب قدیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ اپنی نعمتوں کا اظہار نہیں کرتے ہیں۔ دنیا داروں کے سامنے جاتے ہیں تو نعمت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جس رب نے وہ نعمت دی، اس نعمت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے جب آپ اس رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو پھٹے پرانے لباس پہن کر کے جاتے ہیں، یا ایسے لباس پہن کر کے جاتے ہیں جو آپ خسیس لباس یعنی فاسق فاجر انسانوں کے لباس ہوں، یا ایسے لباس پہن کر کے جاتے ہیں جو انگریزوں کی وضع کردہ یا کافروں کی وضع کردہ لباس ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ بالکل ایسے بے تہذیبی والے غیر مناسب لباس نہ پہن کر کے جائیں، یا آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ آخری بات یہ عرض کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہاں کہتے ہیں نماز تو ہو ہی جاتی ہے۔ ارے بھائی، نماز تو ہو جائے گی، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، نماز ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے، آپ اپنی بیوی کے کپڑے پہن کر کے جاتے تو بھی نماز ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ارے بھائی، آپ کے پاس اگر مجبوری کا عالم ہے، مجبوری کی حالت ہے، اور آپ اپنے بیوی کے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھنے جاتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ آپ کے پاس اگر سطر چھپانے کے لیے کوئی کپڑا نہیں ہے، ایک چادر ہے آپ کے پاس یا ایک تہبند لنگی
اور صرف بنیان ہے اس میں بھی آپ نماز پڑھیں گے اور خشوع و خضوع رہے گا تو اللہ آپ کی اس نماز کو قبول. یہ سچویشن کے حساب سے احکام بدلتے ہیں. اگر سچویشن ایسی ہے، حالات ایسے ہیں کہ آپ کے پاس چیز اویلیبل ہے، آداب آپ بارگاہ خداوندی کے بجا لا سکتے ہیں، جس اعتبار سے اس رب کائنات اور شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہمیں حکم دیتی ہے، اس طرح سے ہم آداب بجا لاتے ہیں، تو ہمارے لیے بہتر اور مناسب ہے ہم بارگاہ خداوندی میں بے احتیاطی، بے اعتدالی اور نامناسب طریقے سے، غیر مہذب طریقے سے حاضر نہ ہوں، بلکہ حاضری دیں تو رب کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے گلوں کے بٹن بند کر کے، لباس اگر نیچے سے فولڈ ہے یا مہری سے، یا پینٹ اوپر سے فولڈ ہے اس کو سیدھا کر کے، آستین اگر آپ کی مڑی ہوئی ہے، چڑھی ہوئی ہے، اس کو آپ گرا کر کے نماز پڑھیے. آپ خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، کسی سے جھگڑا کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.